اس سے پہلے یہ اڈیالہ جیل میں ان کے فیصلے ہوئے. سو ایک مرتبہ پھر نیب یہ حربہ استعمال کرنا چاہ رہا ہے کہ 13 ماہ کے بعد وہ عدالت کا دھیان ضمانتوں سے ہٹا کر مین اپیل کی طرف لانا چاہ رہا ہے. مگر مین اپیل کیسے لگ سکتی ہے جس کا ریکارڈ اتنا زیادہ ہو, اور اس سے پہلے کی اپیلیں اگر پینڈنگ پڑی ہوں تو پہلے فیصلہ ان کے اوپر ہونا ہے. تو اس وقت میرا خیال ہے کہ بہت ضروری ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کی ضمانتوں پر ایٹ لیسٹ ان کی ضمانتوں کی ہیئرنگز ٹاپ پرائرٹی پر کل صبح سنی جانی چاہیے. اس وقت بڑا رنج و غم جو ہے وہ اس وقت پایا جا رہا ہے, لیگل ٹیم میں بھی پایا جا رہا ہے, ان کی فیملی ممبرز بھی بہت ناراض ہیں اس وقت. پیچھے بھی آپ سن رہے ہیں اس وقت کافی ہنگامہ اس وقت ہو رہا ہے, اور اس کی صرف ایک وجہ ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ سے کیسز پر سنوائی نہیں ہو رہی اور 13-14 ماہ ہو گئے ہیں. صرف عدالتیں اپنا فیصلہ کر دیں, فیصلہ جو بھی ہو, ہم صرف فیصلہ مانگ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ ایٹ لیسٹ گیو اس اے ہیئرنگ آن بیل ایپلیکیشن. خواتین کے کیسز میں ہمیشہ عدالتوں نے شفقت کی ہے, ہمیشہ نرم گوشہ رکھا ہے, ہمیشہ کمپیشنیٹ گراؤنڈز پہ خواتین کے کیسز سنے گئے. 7 سال کی سزا ہے بشریٰ عمران کی, رمضان بھی گزر گیا, عید بھی گزر گئی, 1 سال اور 3 ماہ گزر گئے ہیں, ابھی تک 16 پیشیاں ہو چکی ہیں مگر ضمانت پر ہیئرنگ نہیں ہو رہی. سو ہم ریکویسٹ بھی کرتے ہیں اور بہت امید بھی کرتے ہیں کہ اب بہت تاخیر ہو چکی ہے, یہ کیسز کل ٹاپ پرائرٹی پر سنے جائیں اور ان پر میرٹس پر کل کے دن ہی میں فیصلہ جو ہے وہ دیا جائے. بھائی صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں؟ جی اس بات کرتے ہیں, یہ جو ایک صورتحال ہے یہ صفاقی پر مبنی ہے, اس کی مثال نہیں ملتی. مجھے اب 34-35 سال ہو گئے ہیں وکالت سے منسلک. مجھے نہیں یاد, اور میں قانون کا طالب علم بھی ہوں اس ملک میں, کہ کسی بھی دور میں اس طرح کی بربریت ہو, اس طرح کی صفاقی ہو کہ آپ صرف مقدمہ سننے سے بھی تعامل کریں. آپ کو یہ ڈر ہے پورے اس نظام کو کہ عمران خان کے اوپر الزامات اور عمران خان پہ جو ڈھونگی قسم کی اور بالکل بلا جواز جو ایک کارروائی کی گئی ہے وہ اگر منظر عام پہ آتی ہے, کھلی عدالت میں اس پر بحث ہوتی ہے تو کیا ہوگا. یہ نظام تاب نہیں لا سکتا. عمران خان پر, بشریٰ بی بی پر ظلم ہوا ہے, ان پر جھوٹے مقدمے بنائے گئے ہیں, جھوٹے مقدموں میں ان کو سزا دی گئی ہے اڈیالہ جیل کی تاریکی میں. آج ہم یہ تقاضا کر رہے ہیں پچھلے 15 ماہ سے کہ ان مقدموں کو کھلی عدالت میں سنو, تاکہ پوری دنیا دیکھے کہ ان مقدموں میں کیا ہے. کچھ بھی نہیں ہے. یہ نظام نہیں چاہتا یہ بات سامنے آئے تاکہ ان کا جو ظلم ہے, جو بربریت ہے وہ جاری رہے. تو آج پاکستان کی عوام کو, پاکستانی قوم کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے. کیا یہ ملک قبرستان بن جائے گا, کہ یہ پورا ملک ایک جیل ہوگا جس میں ہم سب سسکیں گے کہ ہم نے اپنی آزادی کو, حقیقی آزادی کو حاصل کرنا ہے. ہم ابھی بھی تقاضا کرتے ہیں کہ اس مقدمے کو سنا جائے. ہمیں کہا گیا ہے کہ کل سنوائی ہوگی, کل یہ مقدمہ لگے گا, ہم کل پھر یہاں آئیں گے, تیاری کر کے آئیں گے, وکیلانہ بحث کریں گے. لیکن یہ معاملہ بالآخر میں سمجھتا ہوں پاکستانی عوام کی تقدیر کا ہے. یہ صرف ایک مقدمہ نہیں ہے, یہ اس پوری ریاست پر ایک سوالیہ نشان ہے. اس پوری ریاست کو ہم نے دوبارہ سے میں سمجھتا ہوں کھڑا کرنا ہے. پوری ریاست منہدم ہو چکی ہے, ہمارے ادارے منہدم ہو چکے ہیں, عدالتی نظام منہدم ہو چکا ہے. یہ مقدمہ قوم کا مقدمہ ہے, قوم اس کو لڑے گی, سیاسی سطح پہ لڑے گی, قانونی سطح پہ لڑے گی, اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے, جو بربریت ہو رہی ہے, یہ اس نظام کی کے خاتمے کا میں سمجھتا ہوں پیش خیمہ ہے. ایسی بربریت جب ہو تو کوئی نظام کھڑا نہیں رہتا. آپ دیکھیں گے پاکستانی قوم اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے گی آئینی طریقے سے, قانون کے مطابق. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اگر اپنے گھروں سے باہر, اپنی گلیوں میں, اپنے چوراہوں میں, اپنے گاؤں میں آپ آ کے کھڑے ہو جائے, اپنے وجود کا اظہار کرے, اپنی آواز بلند کرے, تو کروڑوں کی آواز کے سامنے یہ نظام کھڑا نہیں رہے گا. کروڑوں کو اپنی آواز بلند کرنا ہوگی. بہنوں کی کال ہے, پارٹی کی کال ہے. ہم پرامن لوگ ہیں, ہم آئینی لوگ ہیں, ہم قانونی لوگ ہیں, لیکن ہم آواز رکھتے ہیں, ہم سوچ رکھتے ہیں, ہم اپنا وجود رکھتے ہیں. اس وجود کو ہم منوائیں گے. شہباز اختر صاحب, آپ نے کہا کہ ہمیں فیصلہ چاہیے چاہے ہمارے مخالف ہی آئے, تو آگے کیس جائے گا آئینی عدالت میں, تو کیا آپ کو امید ہے کہ وہاں سے آپ کو انصاف ملے گا؟ دیکھیے, پہلی بات تو عمران خان صاحب کے اوپر جتنے بھی فیصلے ہیں آج دن تک کبھی بھی ہم مایوس نہیں لوٹے اسلام آباد ہائی کورٹ سے. ایٹ لیسٹ ہمیں ماضی میں ہیئرنگز ملتی رہی. آپ نے
اس سے پہلے توشہ خانہ 1 دیکھا, توشہ خانہ 2 دیکھا, توشہ خانہ 3 دیکھا, سائفر. ضمانتیں ہوتی رہی, سائفر کی ہیئرنگ 3 ماہ چلی, بہت مشکل کیس بنایا اپنی طرف سے سرکار نے, مگر وہ بھی زمین بوس ہوا. تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اصل تو پرابلم یہ نظر آ رہی ہے, نیب صرف اس لیے ہمیں کیس شروع نہیں کرنے دے رہی, اس لیے صرف ہیلے بہانے بنا رہی ہے کہ ایک دفعہ یہ کیس شروع ہو جائے گا تو اس کا بھی وہی انجام ہوگا جو پچھلے کیسز کا ہوا. اور میں یہ کہتا ہوں, ہمیں اگر عدالت کہے گی نا کہ مختصر دلائل دے 30 منٹ کے, ہم 30 منٹ سے اوپر نہیں لیں گے. 30 منٹ میں ہم دونوں اپنے عمران خان صاحب کے بہاف پر بھی اور بشرا عمران کے بہاف پر بھی ہم اپنے سبمیشنز دیں گے اور عدالت سے فیصلے کی استدعا دیں گے. 100% ریلیف کا کیس ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف کا کیس ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی ریلیف لیں گے. آپ نے اپنے کلائنٹ سے ملاقات کے لیے مرکزی اپیلوں پر یا اسلام آباد پر فیصلہ ڈیسیجن کے لیے ملاقات؟ کہ ہم نے آج ایک پٹیشن دائر کر رکھی ہے. عمران خان صاحب سے, بشرا عمران سے آخری ملاقات میری پچھلے سال ہوئی تھی. 20 دسمبر کو لاسٹ ایئر was the last time I met with my clients اور میں نے انسٹرکشنز لی. تب سے لے کر اب تک بڑا نوٹسیبل پیریڈ گزر چکا ہے, بہت بڑا گیپ آ چکا ہے. کوئی ہدایت نہیں ہے, کوئی انسٹرکشنز نہیں ہے, کوئی ملاقات نہیں ہے, کوئی آنکھ کی کنڈیشن پر اپ ڈیٹ نہیں ہے ان سے کہ ان کی اس وقت کی کیا سچویشن ہے. سو ہم سمجھتے ہیں کہ کل کا دن بڑا اہم دن ہے. ہمیں انشورنس دی گئی ہے کہ کل آپ کے کیسز لگیں گے اور ان پر سنوائی ہوگی. تھینک یو. مائک سیٹنگ ہے سڑک کے پار, اس لیے مقدمہ نہیں سنا جائے گا. یہاں 2 انسانوں کی آزادی کا سوال ہے, خان صاحب اور بشرا بیوی. کس طرح آپ اتنے آرام سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جاؤ گھر جاؤ, اٹھ جاؤ, لوٹ جاؤ. تو ہم یہاں ہیں. ابھی میں اندر جا رہا ہوں, میں چیف جسٹس کے سیکرٹری سے ملوں گا. چیف جسٹس صاحب کا ہم انتظار کریں گے, ان سے بات کریں گے یا بات کرنے کی کوشش کریں گے. میں نہیں جانتا وہ ہم سے بات کریں گے کہ نہیں کریں گے. اس کے بعد ہم آگے کل آیا. دیکھیے, ہمارا حق ہے کہ ہم تاریخ لینے کے لیے یہاں کھڑے رہیں, اپنی آواز بلند کریں, تقاضا کریں کہ ہمیں تاریخ دی جائے. ہم ہر ہفتے یہاں آتے ہیں. آپ جانتے ہیں اب 14-15 مہینے گزر چکے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ ایک عمل ہے جو بربریت پر مبنی ہے, جو روا رکھا جا رہا ہے. سر, آپ یہاں پہ ہر ہفتے آتے ہیں, لیکن عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں کے دوران, شاید آپ بھی اس میں تھے, کہا تھا کہ اڈیالہ کے باہر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ آپ اس عدالتوں کے باہر بیٹھیں, لیکن ہم نے ایک دن نہیں دیکھا کہ آئی ایل ایف یا وکلا یہاں پہ آئے ہوں بیٹھنے. نہیں, جھوٹ ہے. کیسے کہہ رہی ہیں ایک دن نہیں دیکھا؟ ہر دفعہ آتے ہیں. آئی ایل ایف کی پوری آتے ہیں, چلے جاتے ہیں. نہیں, پوری ٹیم اندر موجود ہے. یہاں ہم آتے ہیں, یہاں پہ ہم ہر دفعہ چیف جسٹس کی عدالت میں جاتے ہیں, چیف جسٹس کے چیمبر میں جاتے ہیں, یا وکلاء موجود ہوتے ہیں, یا پارلیمنٹیرین موجود ہوتے ہیں, یا تنظیمی عہدیداران موجود ہوتے ہیں. ہر دفعہ ہوتے ہیں اور ہم نے 20واں مرتبہ بلایا ہے اپنے عہدیداران کو, پارلیمنٹیرینز کو. بالکل ایسا نہیں ہے کہ ہم عدالت کے باہر نہیں آتے, ہم بالکل آتے ہیں. اڈیالہ کے باہر جو ہم جاتے ہیں وہ خان صاحب سے ملاقات کا حق جتانے جاتے ہیں. بہنوں کا حق ہے, وکلاء کا حق ہے, رفقا کا حق ہے. ہمارے پاس عدالتی فیصلے ہیں, ہم اس لیے وہاں جاتے ہیں, وہاں جا کر کھڑا ہوتے ہیں. اس لیے ہمارا پورا جو عمل ہے, اس ملک میں جو حبس ہے, اس میں ایک پرامن سیاسی احتجاج ہے. ہم مہینوں سے قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا حق ہے, ہم اس حق کے لیے کھڑے ہیں, ہم پرامن ہیں, ہم آئین اور قانون کے مطابق چل رہے ہیں, لیکن آگے سے سفاکیت بڑھتی چلی جا رہی ہے. چیئرمین اور بریسٹر علی ظفر وہ یہاں پہنچیں گے اس دھرنے؟ مجھے نہیں پتا ان کا کیا فیصلہ ہے. ہم نے ہر ایک کو کہا ہے کہ یہاں آئے اور اس سفاکیت کے خلاف اپنی آواز بلند کریں. دیکھیے, ہم جائیں گے, ہم دیکھتے ہیں. دیکھیں, اب یہ اس قوم پہ ہے, یہ اس قوم کا فرض ہے کہ اپنے حق کے لیے, اپنی آزادی کے لیے آواز بلند کریں. ہم بالکل قوم کو دعوت دیتے ہیں. ہم ایک پرامن جماعت ہیں, ہم ایک آئینی جماعت ہیں, ہم ایک قانونی جماعت ہیں. ہمارا حق ہے آواز بلند کرنا, ہمارا حق ہے دھرتی پہ کھڑا ہونا. تو ہم یہی حق جتا رہے ہیں. اور اگر یہ پوری قوم کرے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ نظام پاش ہو جائے گا. آپ کو کوئی پتھر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کوئی کسی پہ حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اپنے وجود سے, اپنے اخلاقی وجود سے, اپنے جسمانی وجود سے آپ اس نظام کو شکست دے سکتے ہیں. اب میں اندر جا رہا ہوں چیف جسٹس کی عدالت, دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے.